یزید نے نواسہ رسول کو قتل کروا دیا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری عزت کریں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور میرے خلاف حسین کے بعد کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ جب رسول کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام سے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے مردہ لوگوں کے ضمیر بھی جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینے والوں نے یزید کی موت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر صحابہ رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے میں بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو آج بھی واقعہ ہیرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی یزید پر لعنت کر رہا تھا۔ یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ہلاکت خیز موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کا درد اور آنتوں کی تکلیف سے مالی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان رہنے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب بھی پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلا دیتی تھی۔ وہ اپنا سر پیٹتا تھا کہ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ پھر جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو پھر اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرز بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسے کے خون سے رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ سا گیا اور رنج و عالم سے بستر مرگ پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھیں جل گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اور اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کے پاس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس جاتا تھا تو وہ ناک اور منہ پر کپڑا لپیٹ کر جاتا تھا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے تڑپتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد بھی کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید ہر قسم کے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو سکے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں وہ سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی جنگل کی طرف باہر گیا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو نیچے گرا دیا، اور گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر پتھر سے جا لگا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ دن اس کی لاش جانوروں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر اس کے سپاہی ڈھونڈتے رہے، وہاں جا پہنچے جہاں اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دفن کیا گیا۔ یزید کی قبر شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھی اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر لعنت کر رہے تھے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشانہ عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ہی ختم کر دے گا۔
اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشانہ عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اور سب مل کر ایک دفعہ یزید پر لعنت ضرور بھیجیے گا۔ شکریہ۔